بائبل مقدس کی روح سے اگر ہم لفظ سات دیکھیں تو سات جو ہے وہ کاملیت کا عدد ہے، اور یہ سات کا عدد بائبل مقدس کے اندر بہت ساری جگہوں پر مختلف طریقوں سے ہمیں نظر آتے، اسپیشلی طور پر جب ہم پرانے عہد نامے کے اندر دیکھیں، مطالعہ کریں، تو وہاں پر اس سے پیشتر کہ خداوند کے کلام اقدس کے مطابق جب زمین اور آسمان کو قائم کیا گیا، وہاں پر ہمیں نظر آتا کہ خداوند خدا نے 6 دن میں زمین آسمان کو اور ہر ایک چیز کو جو ہمیں نظر آتی ہے، خدا نے 6 دنوں میں ان چیزوں کو کمپلیٹ کیا، اور 7ویں دن کو اس نے برکت کا نام دیتے ہوئے سبت کا دن قرار دیا، اور لکھا اس نے 7ویں دن آرام کیا۔ اور لفظ سات، اور ہم خدا کے کلام میں دیکھیں، جب بنی اسرائیل یرو کے گرد خدا نے انہیں حکم دیا کہ یرو کے دیواریں گر جائیں گی، تو لکھا وہاں پر ہمیں بھی لفظ سات نظر آتا ہے، اور لکھا 7 دن انہوں نے چکر لگائے، اور لکھا نسیجے پھونکے، اور لکھا یرو کی دیواریں گر گئی۔ اور یہی چیز اب جب ہم مکاشفہ کی کتاب کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بھی 7 کا ذکر ملتا ہے، 7 کلیسیاں، 7 چراغدار، بہت ساری جگہوں پر ہمیں لفظ 7 ملتا۔ اور بزرگ سمسون کے بارے میں لکھا ہوا ہے، وہ منوح کا بیٹا اور ماں کے سلو، ماں کے باطن سے خدا کا نذیر ہو کر مقرر کیا گیا ہے، اور لکھا اس کے بال جو ہے وہ لٹے تھی، اور وہ 7 لٹے اس کی شاہ زوری کا راز تھا۔ اور یسوع مسیح نے بھی صلیب پر 7 کلمات کو پیش کیا، اور 7 کلمات کی ادائیگی جب کی گئی مختلف طریقوں سے، انہیں معاف کر، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تیرا بیٹا یہ ہے، میں پیاسا، میں تمام ہوا۔ اور بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے، جمعرات کی شام کو یسوع نے جب یہ جان لیا کہ میں جہاں سے آیا میں وہیں پر واپس جاتا ہوں، اور لکھا ہے موت کا قانون خدا نے خود مقرر کیا، کیونکہ واعظ بن داؤد بیان کرتا ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے، پیدا ہونے کا وقت اور پیدا ہونے کے بعد مرنے کا بھی وقت خدا نے خود مقرر کیا۔ اور پیدائش کی کتاب کے اندر جب خدا نے اپنے ماہی کاریگر ہاتھوں سے آدم کو بنایا اور اپنا دم اس کے نتنوں کے اندر پھونکا، تو لکھا وہ جیتی جاگتی جان بنا۔ اور لکھا جب آدم نے گناہ کیا تو لکھا پھر یہ بھی قانون ساتھ ہی جاری کر دیا، اے آدم تو خاک ہے اور تو خاک میں لوٹ جائے۔ اور بزرگ داؤد بن یسی بیان کرتا ہے، انسان کی حدوں کو میادوں کو خدا تو نے مقرر کیا، اور جب تو کہتا ہے وہ تیرے پاس آ جاتا ہے۔ اور لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں، وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے، اور خدا ہونے کے ناطے اور لوہیت کی معمولی مجسم ہو کر اس میں سکونت کرتی ہے، لیکن کامل انسان ہونے کے ناطے اسے بھی موت کا مزہ چکھنا پڑا۔ اور جب موت کا مزہ چکھنا پڑا، موت بیسکلی خدا کے ساتھ دوبارہ ریلیشن کا ملاپ کو بیان کرتی ہے، تاکہ انسان جہاں سے آیا وہیں پر واپس جائے۔ اور موت ایک حتمی قانون اور کل قانون جو خدا نے خود قائم کیا ہے، اور جب خود قائم کیا ہے اور یہ بھی ضروری تھا کہ جس نے ایک قانون قائم کیا ہے وہ خود بھی موت کا مزہ چکھے۔ اور جب اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن بن کر گرا، 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک مصلوبیت کا ٹائم تھا، اور جمعرات کی رات گیتسمنی باغ کے اندر اسے پکڑا گیا،
اور ساری رات پینتوس پیلاطس ہیرودیس کے درباروں کے اندر جب گھسیٹا گیا تو پھر ارلی مارننگ کے ٹائم اسے کلوری کے پہاڑ کی جانب سپاری سولی اس کے کندھے پر رکھ کے اسے کلوری کی جانب جب روانہ کیا گیا ہے تو لکھا ہوا ہے پیاس اور بھوک سے نڈال ہوا، گرتا اٹھتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر گرتا، اور رومی حکومت کے سپاہی کوڑے مارتے اور اس کے کندھے پر سلیب دھر کے پھر سے اسے اٹھاتے تاکہ وہ کلوری کی جانب جو ہے وہ جا سکے۔ اور جب وہ پہنچا 6 کلمات ادا کر چکا، 3 کلمات سورج کی روشنی کے اندر دوسرے لوگوں کے لیے انہیں معاف کر، دوسرا کلمہ جب ادا کیا گیا، تیسرا کلمہ یہ تیرا بیٹا، دوسرا کلمہ تو آج پردوس میں دوسروں کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرنا، لیکن 4 کلمات اپنی ذات اقدس کے بارے میں بیان کیے گئے۔ اور لکھا جب وہ فتح مندی کا نعرہ مارا کہ تمام ہوا، تو لکھا ہوا یہ کلمہ فتح مندی کا تھا۔ اور جب میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں کہ دوبارہ آسمانی باپ کے ساتھ پھر سے ملا، اور دنیا کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے مرنے پر آسمان اور زمین ہلا ہو، زمین اور آسمان کانپے۔ صرف ایک ہی ذات، اور وہ ذات یسوع مسیح کی تھی۔ خدا کے کلام میں جلدی سے حوالہ دیکھیے گا، متی کی انجیل اس کا 27واں باب اور اس کی 50ویں آیت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا، پھٹ کر 2 حصے ہو گیا، اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں، اور بہت سے جسم جو ان مقدسوں کے جو سوئے تھے جی اٹھے، اور اس کے جو جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے۔ دنیا کے اندر کسی کو اپنی موت کے وقت کا پتہ نہیں، کسی کو یہ علم نہیں میں نے کب، کس وقت، کس گھڑی، کس جگہ میں نے مرنا، میری موت کب اور کیسے ہوگی، کسی کو پتہ نہیں سوائے ایک کو جس سے قبر اور موت پر فوقیت حاصل، سوائے اس کو جس نے ڈاکو سے یہ کہا تو آج ہی میرے ساتھ پردوس میں ہوگا، جس نے یہ کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں، جس نے یہ دعویٰ کیا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی وہ مرتا نہیں بلکہ زندہ کیا جاتا ہے، جس سے قبر و موت پر فتح حاصل تھی۔ اسے یہ پتا تھا کہ میں نے کب اور کس ٹائم مرنا، اسے پتا ہے۔ یسایہ بھی ناموس 53 باب کے اندر پیشن گئی ہو چکی، نبیوں کی نبوتوں کی تکمیل پوری ہوتی نظر آ رہی ہے کہ جب ہم اس پر نگاہ کرتے کچھ بھی حسن و جمال نہیں، لیکن ہم نے تو اسے خدا کا مار اور کوٹا ستایا ہوا سمجھا، لیکن حالانکہ وہ ہماری نجاستوں کی خاطر گھائل کیا گیا۔ اور جب گھائل کیا گیا ہے تو جس سے قبر و موت پر قدرت حاصل ہے، لکھا جب اس نے بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی تو لکھا ہیکل کا پردہ نیچے سے نہیں بلکہ اوپر سے نیچے تک پھٹا، اور یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جس نے یہ کہا کہ تم میرے ساتھ آج ہی پردوس میں ہوگا، جس نے بڑے بڑے دعوے کیے راہ حق کو زندگی میں ہوں، جس نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا، جس نے بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا، جس نے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا، ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹنے کا مطلب یہ تھا کہ خالق دو جہان اگرچہ کامل خدا ہے، اگرچہ وہ کلمہ خدا تعالیٰ کا بیٹا، خدا کی ذات کا نقش اور اس کی ذات کا پرتاؤ ہے، تو بھی انسان ہونے کے ناطے جب اس نے اپنی جان دی ہے تو لکھا جدائی کی دیوار کو بھی اس نے گرایا اور رومی حکومتوں کی مہروں کو توڑا اور قبر و موت کا بربلا تماشا بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے گا تو بھی وہ زندہ رہے گا، اور جو زندہ ہے وہ آج آپ کے درمیان موجود ہے۔ اور لکھا جب اس نے جان دی ہے تو لکھا ہے ہیکل کا پردہ پھٹا اور زمین لرزی اور چٹانیں
تڑ گئی ہیں، اور جب تڑکی ہیں تو ایک بڑا کام رونما ہوا کہ قبریں کھل گئی ہیں، اور قبریں کھلی اور بہت سے جسم جو ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے وہ بھی کیا ہوئے ہیں، جی اٹھے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ اس کے بعد جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے۔ اور اگر یسوع مسیح نے قبر و موت پر فتح پائی ہے تو اس کے کلام میں لکھا ہے، فرشتوں نے کہا دیکھو وہ یہاں نہیں بلکہ کیا ہے، وہ جی اٹھا ہے۔ تو جب وہ جی اٹھا ہے تو اس پر ایمان لانے کے سبب سے میں اور آپ بھی مردوں میں سے جلائے جائیں گے، کیونکہ لکھا ہوا ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ سو جاتا ہے۔ اور سوئے لوگوں کے لیے یہ امید ہے کہ جب وہ قبر و موت پر فاتح ہے تو میں اور آپ بھی زندہ ہوں گے اور بادلوں میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔